بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادل حکمران سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں عدل و انصاف کی بہترین مثال قائم فرمائی اور عادل حکمراں بن کر تعلیمات عدل کو دنیا میں پھیلا دیا۔ مساوات و برابری اور حقوق کی ادائیگی کا حد درجہ اہتمام فرمایا۔ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، تم عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ جب تم عمر کو یاد کرو گے تو عدل و انصاف یاد آئے گا، اور عدل و انصاف کی وجہ سے تم اللہ کو یاد کرو گے۔ ایک مرتبہ قیصر نے اپنا ایک قاصد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ احوال کا جائزہ لے اور نظام و انتظام کا مشاہدہ کرے۔ جب وہ مدینہ منورہ آیا تو اس کو کوئی شاہی محل نظر نہیں آیا۔ اس نے لوگوں سے معلوم کیا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، البتہ ہمارے امیر ہیں جو اس وقت مدینہ سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ قاصد تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر آ گیا جہاں امیر المؤمنین سیدنا عمر دھوپ کی گرمی میں سخت ریت پر اپنے درہ کو تکیہ بنائے آرام فرما رہے تھے۔ پسینہ آپ کی پیشانی سے ٹپک رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جاہ و جلال اور رعب سے وہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا کہ اے عمر، واقعی تو عادل حکمراں ہے، اسی لیے تو آرام سے بغیر کسی پہرا اور حفاظتی انتظامات کے تنہا خوف اور ڈر کے بغیر آرام کر رہا ہے، اور ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، اس لیے خوف و ہراس ان پر چھایا رہتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا دین حق ہے۔ میں اگر قاصد بن کر نہیں آتا تو مسلمان ہو جاتا، لیکن میں جا کر اسلام قبول کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زہد و سادگی۔ اللہ تعالی نے آپ کو جو بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا اور آپ کے حکمرانی کے چرچے طول و عرض میں پھیل چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی تواضع و سادگی اور زہد و تقوی میں غیر معمولی اضافہ ہی ہوتا گیا۔ آپ ہر وقت اسی فکر میں رہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حال میں چھوڑا اسی پر پوری زندگی گزر جائے۔ عمدہ کھانوں، بہترین غذاؤں اور اسباب تعنم سے ہمیشہ گریز ہی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اہل بصرہ کا ایک وفد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ ان لوگوں کے لیے روزانہ 3 روٹیوں کا انتظام ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بطور سالن کے روغن زیتون پایا، کبھی گھی، کبھی دودھ، کبھی خشک کیا ہوا گوشت جو باریک کر کے ابال لیا جاتا تھا، کبھی تازہ گوشت، اور یہ کم ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک روز ہم سے کہا کہ اے قوم، میں اپنے کھانے کے متعلق تم لوگوں کی ناگواری و ناپسندیدگی محسوس کرتا ہوں۔ اگر میں چاہوں تو تم سب سے اچھا کھانے والا، تم سب سے اچھی زندگی بسر کرنے والا ہو جاؤں۔ میں بھی سینے اور کوہان کے سالن اور باریک روٹیوں کے مزے سے ناواقف نہیں ہوں، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سن رکھا ہے، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ لباس و پوشاک میں بھی اسی طرح کی سادگی آپ نے اختیار کی جو ہر ایک کے لیے نہایت حیرت انگیز اور ایمان افروز ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے اور آپ کے جسم پر جو لباس تھا
اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ مناقب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس طرح کے بے شمار واقعات آپ کی سیرت میں موجود ہیں، اور آپ حضرات اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم آپ کو تمام واقعات آپ کے سامنے لا سکیں۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔